بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ پھینکا گیا ہے اور اس کے بعد جب وہ آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کیا ہے، آگ میں سے جب وہ نکل کے بھی باہر آ گئے ہیں تو اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آنے والے، یہ لوگ میری بات نہیں ماننے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر گیا، وہاں سے کہ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں، نہ میں ان کی پرستش کروں گا نہ میں کچھ کروں گا، میں تو اپنے اللہ کو پکاروں گا۔ یہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف اپنے اللہ کو پکاروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے اللہ کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا۔ یہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم خالص اللہ کو پکاریں گے تو چھوٹ کہہ دیں گے نہیں، کیسے اللہ دے نہیں سکتا، اللہ کیسے دے دے گا؟ روٹی ماں سے مانگتا ہے اور اللہ تجھے دے دے گا، زندگی اللہ سے مانگ رہا ہے اور تو جان کی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا جا رہا ہے، کیوں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ نہیں، میں تو خالص اپنے اللہ کو پکاروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے اللہ کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا۔ یا وہاں بھی کہہ دیں گے وہاں بھی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی تھے، ان کی نظر میں تو وہاں بھی ہوں گے بھائی، کیونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں، انہوں نے تو کہا ہی نہیں۔ کوئی کسی نیک آدمی کا بھی اگر وہاں بت بن جاتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام وہاں پکارتے؟ نیک لوگوں کی تو پوچھتے کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہاں انسان اگر یہی بات کہہ دے تو وہاں بھی ہے بھائی، کیوں وہاں بھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی ہیں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو نیک آدمی بنے تھے ان سے مانگنا جائز ہے، ان کی جو مورتیاں بنا دی گئی ہیں، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے باقاعدہ، پیر عبد القادر جیلانی کا پتلا بنا چکے ہیں، خود باقاعدہ ویڈیو دیکھی ہے اور اسے دھو بھی رہے ہیں۔ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بت پرستی کیسے؟ یہ ایسے ہے جیسے عرب کے زمانے میں لات منات اور حبل اور عزا کی جو پوجا کی جاتی ہے، ویسے ہے۔ پھر اللہ نے تو کبھی نہیں کہا نا ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی جی رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور میں اپنے خالص اللہ کو پکاروں گا اور میں اللہ کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو پکاریں گے اور ہم اللہ کو پکارے کبھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اب تمہارا تم جو مرضی کرتے رہو بھائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کری ہے وہاں سے، اور قرآن میں خیر اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی رہی، لیکن اتنا ضرور آیا کہ ان کی دو بیویاں رہی ہیں، ایک ہے سارہ اور ایک ہے ہاجرہ۔ سارہ جو ہے حضرت سارہ، ان سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور پوری زندگی انہوں نے ایک ہی دعا مانگی ہے، ربی حبلی من الصالحین، جو سورہ صافات میں آئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ سے ان کا نکاح ہوا ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اولاد تمہیں عطا کریں گے اور صالحین اولاد عطا کریں گے، بشارت دی ہے۔ اور 87 ابراہیم علیہ السلام کی، دیکھیے اس ٹائم انسان بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس عمر میں اگر آپ آج کی سائنس سے دیکھیں گے نا تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی سائنس کے طور پر، لیکن اللہ جسے چاہے اسے تو عطا کر سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو یہ مار کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، باپ کی ضرورت نہ پڑتی اس میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا کری 87 کی ایج میں، اور 87 کی ایج میں اب بوڑھا آدمی، بالکل بوڑھے شخص کی اولاد ہو رہی ہے اور 6 سال کی عمر ان کی قربانی مانگ لی گئی ہے۔ اللہ، ایک تو اولاد اتنی دیر میں ہوئی ہے، کتنی صبر کرنے کے بعد، اور 6 سال کی عمر ہوئے ہیں اور ان کی قربانی کی ہمارے راستے میں سے ذبح کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا لیول جو ہے نا وہ یہاں دیکھنے کا ہے کہ وہاں تو اپنے باپ سے لڑ گئے ہیں، اپنے باپ سے لڑ گئے کہ میں نہ تمہاری بات مانوں گا نہ تمہارے بتوں کو پوچھوں گا، اور یہاں اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ میرے راستے میں کیا قربان کرو گے، یا تو بھیڑ کر دو یا اپنی اولاد کر دو، آپشن ہی نہیں دیا، سیدھا کہا ہے اپنی اولاد کو ہمارے راستے میں ذبح کرو، اسے قربان کرو۔ خواب میں دیکھا گیا ہے، جو انہوں نے 3 دن لگاتار خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ ابراہیم اپنی اولاد کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ دیکھیے کیسی آزمائش ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بچپنے میں ہی باپ سے محاسبہ ہو گیا، باپ نے کہا مار ڈالوں گا، چلے جا میرا گھر چھوڑ کے۔ اس کے بعد لوگوں سے، معاشرے سے بات کری، سوچا معاشرے کو سمجھاتا ہوں، معاشرے نے بھی بادشاہ کے سپورٹ کیا، بادشاہ نے کہا آگ میں ڈالو اس کو، اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر کے وہاں سے ہجرت کرائی ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ نے، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری سے بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 87 ایئرس کی عمر میں، آپ ابھی بتا رہے ہیں، اولاد دی اور ہاتھ قربانی بھی مانگ لی 6 سال کی عمر میں، یعنی 6 سال کے بچے کی عمر میں۔ اولاد اس سے بہتر تھا کہ نہ دیتا، وہ چھوٹی آزمائش تھی اولاد کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی بھی، اس کے بعد اس کی قربانی بھی مانگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی آپشن نہیں دیا کہ یا تو بھیڑ کاٹ لو یا بکرا۔ مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ قربانی کی کس چیز کی ہے۔ قربانی کری ہے
اپنے بیٹے کی، اور بیٹے سے مراد اپنی پسندیدہ چیز جس سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت اللہ سے زیادہ اگر آپ کی بڑھ گئی ہے تو یہ بھی شرک ہے اور بڑے لیول کا شرک ہے. اللہ تعالیٰ تو جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے جا کر پوچھا، اور بیٹا بھی کیسا، اسماعیل علیہ السلام، لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت حاضرہ پر کہ حضرت حاضرہ نے کیسی تربیت ان کو دی تھی حضرت اسماعیل کو، کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا ہے نا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یا ابھی تفعل، ہے پاپا جلدی کیجئے، مجھے آپ نہیں ملیں گے تو آپ کی بجائے اللہ ملے گا، مجھے دنیا سے آپ قربان کریں گے دنیا کے بجائے جنت ملے گی، جلدی کیجئے. تو جب انہوں نے قربانی کے لیے شروع کی ہے نا قربانی، تو رک کر پہلے اللہ کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کہ تجھے کیا لگا، اس کی محبت آ گئی میرے دل میں؟ نہیں، میرے دل میں تو بس تو ہی تو ہے. بسم اللہ کر کے جو ہے آپ نے چھری چلائی، تو ساتوں زمین آسمان کی جو ہے فرشتے اس وقت پہ روئے ہیں کہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے خلیل کا اللہ کے ذریعے. اور خلیل وہی والی آیت آ گئی نا، جب جب آزمایا ہے ابراہیم کو تب تب اب ابراہیم کھڑے اترے ہماری آزمائشوں میں. اب آپ اس چیز سے نوٹس کیجئے کہ توحید کتنی مہنگی اور کتنی کڑوی چیز ہوتی ہے، کہ زمانہ بھی مارتا ہے آپ کو، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں آپ کو، صرف اتنا کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اب آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل والی بات یہ ہے کہ آپ بھی ابراہیمی دھرم پر اور میں بھی، اور تمام مسلمان بھی ابراہیمی دھرم پر ہیں. یعنی ہمیں بھی یہی بات کرنی پڑے گی جو حضرت ابراہیم نے کری، کہ سوائے اللہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتے حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوائے اللہ کے آپ کسی سے مت مانگے. اگر مانگیں گے تو آپ نے اس کو گویا خدا ڈکلیئر کر دیا ہے. وہ کہیں گے جی مانگنے سے خدا کیسے، قرآن میں صاف آتا ہے، واضح آتا ہے. اب میں یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو پکارے ہوئے کی پکار کو سنے؟ اللہ تعالیٰ تو سننے سے بھی منع کر رہا ہے کہ کوئی سن نہیں سکتا سوائے میرے. بہرحال تو یہ دیکھنا چاہیے، بقرہ عید کا موقع آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقرہ سستا سا لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو نہ وہ گوشت پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت پہنچے گی کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی محبت سے زیادہ تو نہیں بڑھا رہا ہوں، جو چیز مجھے بہت محبوب ہے. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جب تک نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دو. اللہ تعالیٰ نے 87 ایئرس کی عمر میں اسماعیل دیے، اور اب یہی آیت آپ دیکھ لیجیے، جب تک آپ کی فیوریٹ چیز آپ اللہ کی راہ میں نہیں دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے مانگا، خواب میں دکھایا، اور وہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے کہ لے کے پہنچ گئے، حاضر ہو گئے. تو یہی رول رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی اس سے چھینی نہیں ہے. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے، محبوب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اگر ذبح کیا بھی ہے تو وہاں پہ وہ کیا تھا، پھر وہ مینڈا آ گیا اور حضرت اسماعیل سائڈ میں کھڑے ہوئے، یعنی بیٹا سلامت ہے بالکل. اللہ تعالیٰ نے جانچا، وَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم جانچیں گے تمہیں کہ تم میں سے کون ہمارا فرما بردار ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. تو کتنی زیادہ فرما برداری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے، یار یہ تو مجھے 87 کی ایئرس میں ملا ہے. انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کا خواب دیکھا ہے اور فوراً انہوں نے چھری چلا دیا گردن پر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کے طور پر اسکپ کرا، یعنی وہاں پہ مینڈا آ گیا، مینڈے کی گردن پر چلا، اور تب سے اللہ کے رسول نے اس سنت کو زندہ کیا کہ ہم مسلمان بقرہ عید پر قربانی کرتے ہیں. بقرہ، بھیڑ، مینڈا یہ سب ہم ذبح کرتے ہیں. اصل قربانی کس چیز کی ہے؟ نیت کی. ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، یعنی آپ کی جو محبوب ترین چیز ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کی نیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے.